بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، انہیں اللہ کا پیغام سنائیے اور دعوت اسلام ان تک پہنچائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور تمام قریش والوں کو جمع کیا۔ تمام چھوٹے بڑے بوڑھا جوان سب اس پہاڑی کے درمیان جمع ہو گئے، اس لیے کہ جب اس پہاڑی پر کوئی آواز دیتا تھا تو وہ خطرے کی آواز ہوتی تھی، اس لیے تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہارے درمیان ایک عرصہ سے زندگی گزار رہا ہوں، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کہ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا کئی بار تجربہ کیا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سراپا سچ ہی پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ جس پہاڑ کے اوپر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو گھوڑوں اور نیزوں کے ساتھ لیس ہے، جو ان قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو بتاؤ تم مجھ کو اس بات میں سچ مانو گے یا جھوٹ مانو گے؟ تو تمام قریش والوں نے ایک زبان ہو کر کہا اللہ کے رسول ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے کہ ان قریب ایسا ہونے والا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو پھر تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اتنا سننا تھا۔ تمام لوگوں کے درمیان ہلچل سی مچ گئی کہ یہ کیا پیغام سنایا ہے۔ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، کہ تو برباد ہو جائے، کہ تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے، اور یہ کہہ کر منہ بناتا ہوا چل دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے یہ صورت سورہ نصر کے بعد آئی ہے۔ اس سے پہلی صورت اذا جاء نصر اللہ ہے، اس کے بعد تبت یدا اس لیے لے کر آئے ہے۔ اس صورت کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ان قریب اللہ رب العزت کی نصرت تمہارے اوپر نازل ہونے والی ہے، فتح مکہ ہونے والا ہے، اور جب اللہ رب العزت کی نصرت نازل ہوتی ہے، جب اللہ کی مدد آتی ہے، تو بڑے سے بڑے ظالم اور بڑے سے بڑے اقتدار والوں کا بھی اقتدار خاک میں مل جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی نصرت کے سامنے کسی کا بھی اقتدار کام نہیں کرتا۔ اور پھر اس میں ابو لہب کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا اقتدار والا تھا، لیکن جب اللہ کی مدد آئی تو کس طرح یہ خاک میں اس کا اقتدار کو ملا دیا گیا ہے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو پیغمبروں کی نافرمانی کرتے ہیں، جو پیغمبروں کے ساتھ گستاخانہ سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کیا انجام کرتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ان لوگوں کو عبرت کا نمونہ بنا دیا ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر شخص ان لوگوں کے نمونے سے عبرت حاصل کرے اور اب پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے سے باز رہیں۔ پھر ابو لہب کی موت کیسے ہوئی؟ بڑی سخت اس کی موت ہوئی۔ جنگ بدر سے واپسی کے 6 روز کے بعد اس کے بدن میں ایک گٹلی نکلی، جس کو عرب میں عدسہ کہتے تھے، یعنی ایک دانہ ہوتا تھا، اور وہ بیماری ایسی تھی کہ دوسرے لوگوں پہ لگ جانے کے خطرے کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے ایک طرف ڈال دیا، کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا۔ اس کے لڑکوں نے حبشی غلاموں کو لیا اور کہا کہ تم فلاں جگہ مزدوری کرتے ہو، وہاں آپ کو کتنی مزدوری ملتی ہے؟ انہوں نے کہا وہاں 10 درہم ملتے ہیں۔ تو اس کے لڑکوں نے کہا ہم آپ کو 20 درہم دیں گے، اور آپ کا کام کچھ نہیں ہے، صرف ہمارے والد صاحب کو کھانا پینا کھلانا ہے اور دوائی وغیرہ کھلانی ہے۔ تو غلام جو تھے حبشی وہ بھی خوش ہو گئے کہ وہاں پورے دن محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے اور پھر بھی 10 درہم
اور یہاں کچھ نہیں کرنا، ٹھنڈی سائے میں رہنا ہے، بس اس بڑے میاں کو کھانا کھلانا ہے، اور 20 درہم مل رہے تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں اس طرح کی بیماری ہے تو انہوں نے بھی بڑی ہوشیاری سے کام کیا۔ ان کے لڑکے جو اس کے لیے کھانا بھیجتے تھے، پھل فروٹ بھیجتے تھے، تو وہ راستے میں خود ہی کھا جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو کھلا دیا اسے۔ تو اس طرح سے 3 دن ہو گئے، جب پیٹ کے اندر کچھ نہیں گیا، بس معمولی سا کھانا دے دیتے، وہ بھی رکھ کے دور ہٹ جاتے تھے۔ اس کے لڑکوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ اپنے کام پہ چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا، اس کی لاش گھر میں پڑی رہی، سڑتی رہی، کوئی اس کے قریب نہیں آیا۔ پھر انہوں نے حبشی غلاموں کو لیا، مزدوری پر لا کر انہیں اس کی لاش کو ایک گڑھے میں کھدوا کر اس میں ڈلوا دیا۔ تو اس طرح سے اس کی سخت موت ہوئی ہے۔ یہ تو اس کا دنیا کا عذاب تھا، دنیا کے اندر جو اسے سزا ملی ہے۔ اور اس کا ایک خیال یہ تھا کہ اگر پیغمبر کی بات سچ ہو، اگر پیغمبر کی بات سچ ہو، اگر مجھ پہ انتقام آنے بھی لگا، یعنی اللہ کی طرف سے اگر پکڑ آ گئی، تو میں اپنے مال کو دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا۔ اس کے پاس مال بہت تھا، تو وہ اپنے مال پر تکبر کرتا تھا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کی جان بچا لوں گا۔ تو اللہ نے اس کو بھی منع فرما دیا کہ اللہ کے یہاں کسی کا مال کام نہیں آئے گا، وہاں تو صرف اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ بیٹی اپنے نیک اعمال بھی کرتے رہنا، صرف نسبت پر بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا، نسبت کسی کی کوئی کام نہیں آتی۔ اگر اعمال ساتھ میں ہو تو نسبت تب تو کام آ جاتی ہے، لیکن اعمال کے بغیر کسی کی نسبت کوئی کام نہیں آئے گی۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے بارے میں ان کی نسبت کوئی کام نہیں آئی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کے بارے میں ان کی نسبت کوئی کام نہیں آئی۔ تو نسبت کسی کا کچھ کام نہیں آتی، ہر ایک کے اپنے اپنے اعمال کام آتے ہیں۔ پھر یہ اس کا دنیاوی عذاب ہوا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ ہاتھوں سے اس لیے تشبیہ دی ہے، اس لیے کہ عموماً انسان جو کام انجام دیتا ہے وہ ہاتھوں ہی سے کرتا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ہاتھوں سے ہی وہ تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس لیے ہاتھوں کی طرف یہ اشارہ کیا ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ بھائی آخرت کی تیاری کر لو، مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے، اور اس زندگی میں ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے، تو ابو لہب اپنے ہاتھوں کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں میں اپنے ہاتھوں میں تو کچھ نہیں پاتا، اور اپنے ہاتھوں سے مخاطب کر کے کہتا تھا کہ تمہارا ہلاک ہو، تم برباد ہو جاؤ، کہ محمد جو کہتے تھے وہ بات تو تمہارے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہاتھوں کی طرف بھی نسبت کر دی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، لوگوں کو حق کا پیغام پہنچاتے تھے، تو یہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان 1 گھنٹہ تقریر کرتے تھے، بتاؤ پیغمبر اپنی قوم کو کتنی پیار و محبت سے ایک جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تیار ہے، اور بچا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جہنم بہت خطرناک ہے۔ 1 گھنٹہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں، لوگوں کے درمیان سمجھا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ختم ہو جاتی تھی، ابو لہب تو پیچھے لگا ہوا تھا، مجمع میں کھڑا ہوتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور سگا بھتیجا ہے، اس کی بات مت ماننا، یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ 2 گھنٹوں کی تقریر پر اس طرح سے پانی پھیرتا تھا۔ بتاؤ نبی کو کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ یہ تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ 1 گھنٹے تک لوگ کو سمجھا رہا ہے، جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، اور پھر کھڑا ہو کے دشمن کہ یہ تو میرا بھتیجا ہے، پاگل ہے، اس کی بات میں کوئی مت آنا، یہ تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، یہ تو الگ دین اختیار کر لیا ہے۔ بتاؤ اس طرح سے نبی کو ستایا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، وما کسب، اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ کمائی کا مطلب یہ ہے جو اس نے تجارت وغیرہ کی ہے، جو اس نے نفع حاصل کیا ہے، اس کا نفع بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے اولاد جو ہے
یہ بھی والدین کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے وما کسب سے اولاد مراد لی ہے کہ وہ اپنی اولاد پر بڑا تکبر کرتا تھا، بڑا اتراتا تھا کہ میری اولاد ہے، کہ میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، تو اس کی اولاد بھی اس کو کچھ کام نہیں آئی، یہاں تک کہ جب بیمار ہو گیا وہ تو اس کی اولاد نے بھی اسے ایک طرف ڈال دیا ہے۔ تو فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا اور اس کی اولاد نے بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔ یہ ہوا اس کا دنیاوی عذاب۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آخرت میں اس کو کیا عذاب دیا جائے گا، اس بارے میں یہ ہے ایک دہکتی آگ میں داخل ہوگا، شعلہ زن آگ۔ اور آپ کو معلوم ہے آخرت کی آگ کیسی ہے، دنیا کی آگ سے 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ اب سوچئے اس آگ کے اندر اگر انسان کو ڈالا جائے تو انسان کی کیا حالت ہوگی۔ اور بارہا آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ جب انسان اس کے اندر جائے گا تو اتنی سخت اسے سزا دی جائے گی کہ نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناک تک آ جائے گا اور اوپر کا ہونٹ اس کے ناک سے مل جائے گا، اور اگر پانی مانگے گا پینے کے لیے تو اتنا سخت پانی دیا جائے گا کہ اس کے پیٹ میں پہنچتے ہی آنت اجڑیاں گل سڑ جائے گی اور پاخانے پیشاب کے راستے سے نکل جائے گی، اور کھانے پینے کے مانگے گا تو خاردار درخت جھاڑ اس کو دی جائے گی کھانے کے لیے۔ اتنا سخت جہنم کا عذاب ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم خود سوچے بتاؤ دنیا کی آگ کیا ہے، لیکن اس کی آنچ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ گرمیوں کے موسم میں سورج کی تفش ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو بتاؤ آخرت میں کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترستا ہے، مرنے کے بعد یہ خیال کرتا ہے کہ بس دنیا کے اندر سے کوئی مجھے ایک مرتبہ سبحان اللہ دھوکے سے کہہ کر بھی ثواب پہنچا دے، وہ بھی اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اب اگر ہم کسی کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر ثواب پہنچا دے تو کتنی سیکنڈ لگے گی، ایک سیکنڈ بھی سبحان اللہ کہنے میں نہیں لگتی صحیح کر کے، لیکن مرنے والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ دنیا کے اندر ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد جب آنکھیں بند ہو جائے گی تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا، ہماری دوسری دنیا ہو جائے گی، اچھے برے اعمال کے اعتبار سے سب ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد جو کام آئے گا صرف نیک اعمال کام آئیں گے اور کچھ کام نہیں آئے گا، اور وہاں ایمان اور غیر ایمان کا فاصلے سے ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہوگا۔ اگر صاحب ایمان ہیں تو ہمیشہ کے لیے جنت، چاہے سزا بھگتنے کے بعد ہو، اگر ایمان ہی قبول نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم، ہمیشہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مرہ فرماتے ہیں امام سدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اگر اس پوری کائنات کے اندر وہ ہوتا ہے سرسوں کی دانہ کتنا باریک ہوتا ہے، سرسوں جانتے ہیں، سرسوں سے بھر دی جائے اس پوری کائنات کو سرسوں سے بھر دی جائے، اور ایک پرندے کو مقرر کر دیا جائے کہ 1000 سال میں ایک دانہ کھانا ہے، 1000 سال میں ایک دانہ کھانا ہے، اور اس پوری کائنات کو سرسوں سے بھر دیا جائے، اور جہنم والوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ جب یہ دنیا کے دانے ختم ہو جائیں گے تم کو یہاں سے نکال لیا جائے گا، تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بھی خوشیاں منائیں گے۔ بتائیے کتنے لمبے زمانے کے بعد وہ دانے ختم ہوں گے لیکن اس کے بعد بھی وہ خوشیاں منائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک نہ ایک دن تو ختم ہو ہی جائیں گے۔ اگر جنت والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ جب یہ دانے ختم ہو جائیں گے تمہیں جنت سے نکالا جائے گا تو وہ غم منانے لگیں گے کہ اللہ ہم کو کیوں نکالا جائے گا۔ تو اب سوچئے کتنا لمبا زمانہ ہوگا، کبھی تو ہمیشہ کی ختم ہی نہیں ہوگی، تو اس لیے بہت سخت معاملہ ہے آخرت کا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ابو لہب کے تعلق سے یہ بات آئی ہے کہ دنیاوی عذاب بھی اس کا بڑا سخت ہوا اور آخرت میں تو جہنم میں داخل ہوگا۔ وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، کہ جس طرح ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی تھی، اسی طرح ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں چگ کر لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی تھی، اور جب ام جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی تو ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے دوڑی، اور آپ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرماتے۔ ام جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو حق تعالیٰ شانہ نے اس کی آنکھ پر ایک ایسا پردہ ڈالا کہ وہ صرف ابو بکر کو دیکھ سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہ دے سکے۔ ام جمیل نے ابو بکر سے پوچھا تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہوا
وہ میری مذمت اور ہجو کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو میں پتھر سے مارتی، اور خدا کی قسم میں بڑی شاعرہ ہوں۔ اس کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھا، مزممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، کہ مزمم کی ہم نے نافرمانی کی۔ مزمم کہتے تھے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد، اور محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے، تو اس نام سے ان لوگوں کو چڑ ہوتی تھی، تو اس لیے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مزمم رکھا، اور مزمم کہتے ہیں جس کی برائی کی جائے، کہ مزمم کی ہم نے نافرمانی کی اور اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے دین کو ہم نے مبغوض رکھا۔ مبغوض یعنی ہم نے وہ دین پسند نہیں ہے۔ دشمنی اور عداوت میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے مزمم کہتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ام جمیل کو آپ کی طرف آتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ام جمیل سامنے سے آ رہی ہے اور مجھے آپ کا ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لن ترانی، وہ مجھ کو ہرگز نہیں دیکھے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیتیں تلاوت فرمائی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے جانے تک ایک فرشتہ مجھ کو چھپائے رہا۔ اس کی موت بھی اسی طرح سے ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے جنگل سے لکڑیوں کا گٹھر لاتی تھی، تو ایک مرتبہ وہ لکڑی لا رہی تھی اور اس کا گٹھر نیچے گر گیا، اور رسی اس کے گلے میں پھنس گئی اور وہ مر گئی۔ تو اس طرح سے دونوں کی بڑی سخت موت ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ تو فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی، یعنی اس کی بیوی بھی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑی لاد کر لاتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونجھ کی ایک رسی ہے۔ مونجھ یعنی مضبوط بٹی ہوئی رسی کو بولتے ہیں، مونجھ کی بٹی ہوئی مضبوط رسی سے اس کی موت ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کر قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔